السلام علیکم ویورز، میں آج صرف آپ سے ایک بہت اچھی بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو فارورڈ کیجیے، اس کو آگے پھیلائیے۔ کچھ غور و فکر کیجیے کہ ابھی تھوڑے ہی ٹائم پہلے ایک واقعہ ہوا ہے جس میں دو ماں ایک بہن اور ایک ماں جو ہے وہ رکشے سے اتر رہی تھی، اور ان کا جو بیٹا جو تھا وہ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ کسی چور نے اس کی ماں کی چوڑیاں اتارنا شروع کی تو وہ اس چور پر لپکا ہے، اور اس چور نے شوٹ کر دیا اس بچے کو۔ پتہ نہیں کتنا بڑا تھا، اللہ ہی رحم کرے۔ اس ماں کا کیا حال ہوگا، کس کرب سے وہ گزر رہی ہے، ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پوری زندگی کا اس کے لیے ایک دکھ اور دہشت بن چکی ہے اس ماں کے لیے۔ اور اگر آپ نے انجام دیکھا ہوگا کہ وہ جس نے یہ کام کیا، جس چور نے یہ کام کیا، اس نے اپنے گینگ کو چھپانے کے لیے یا اس کو مروا دیا گیا یا اس نے اپنے آپ کو خود شوٹ کر لیا۔ تو اگر یہ سلوگن بن چکا ہے ان چوروں کا، اسپیشلی کراچی میں بہت زیادہ ہو رہا ہے کھلے عام، مطلب دن دہاڑے کسی فوڈ پینڈے والے کو روک لیا جاتا ہے، کسی ڈیلیوری سروس والے کو روک لیا جاتا ہے۔ اللہ ہی رحم کرے کہ کون یہ کروا رہا ہے، کون یہ کر رہا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اتنی بے حسی ہمارے اندر کیوں آ چکی ہے، ہم اپنے رازق کو کیوں بھول چکے ہیں۔ یہ چوروں کے لیے پیغام ہے۔ میں نے بہت سنا ہے کہ بہت اچھے مطلب پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، ایک ایکسکیوز بنا لیا ہے کہ جاب نہیں ہے اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، کہ گن بہت سستی مل رہی ہے اور یہ ہم کام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں جاب نہیں ملتے۔ تو کیا ہم اپنا زندگی کا مقصد بھول چکے ہیں کہ کیوں ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ ہماری تقدیر لکھ دی گئی ہے، لیکن ہمیں خود اپنے آپ کو مطلب خود ٹھیک کرنا ہے، خود صحیح راہ پر اپنے آپ کو لانا ہے۔ کیا ہم بالکل ہی بھول چکے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہو کر دوسروں کو اتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں صرف ایک پیسے کی خاطر؟ پیسہ تو صرف اللہ ہی نے دینا ہے۔ اگر جنید جمشید صاحب کا اگزامپل لے لیا جائے تو کیا ہی خوب ہوگا کہ انہوں نے اپنی لائف ہسٹری کے بارے میں بتایا کہ جب انہوں نے گانے کی فیلڈ چھوڑ دی تو ان کے پاس، اور وہ ایک دفعہ تبلیغ میں جا رہے تھے تو صرف 100 روپے ان کے جیب میں تھے۔ جنید جمشید جیسا انسان جس نے دنیا کے مطلب کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس، وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں اس نے قربان کر دیا اور اللہ کی راہ میں چل پڑا، اور آج دیکھیں کہ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہر جگہ جے ڈاٹ چل رہا ہے، اور دل دل پاکستان کا مطلب نعرہ اس کے نام سے جڑا ہوا ہے۔ تو مطلب سارے چوروں کے لیے پیغام ہے کہ وہ ایک اتنا اچھا سیلیبریٹی ہو کر اس نے اپنی دنیا بدل دی، اس نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو صرف کر دیا، اور وہ کہاں سے کہاں، مطلب آج وہ اس دنیا میں بھی نہیں، پھر بھی اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو سارے چوروں کا مطلب پیغام ہے کہ کیا آپ اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے؟ کیا اپنے بچوں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے کہ کسی کے بچے کو مار دیں گے؟ تو کیا اپنا بچہ آپ کو یاد نہیں آتا؟ اپنی ماں بہن کی عزتیں آپ کو یاد نہیں آتی کہ کیا آپ کی ماں بہن کے ساتھ بھی اسی طرح ہو سکتا ہے؟ ان کو بھی اسی طرح ان کی بھی چوڑیاں اتروائی جا سکتی ہیں، ان کو بھی لوٹا جا سکتا ہے، ان کا بھی موبائل فون لیا جا سکتا ہے، ان کے بھی پیسے چھینے جا سکتے ہیں۔ کیا پیسے ہی آپ، ٹھیک ہے پیسہ ضروری ہے لیکن دینے والا تو اللہ ہے نا؟ کیا ہم مطلب مسلمان ہو کے بالکل ہی بھول چکے ہیں کہ ہم ہے کون، کیوں ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ ہمیں تو صرف یہ پیسہ تو صرف ہمارے لیے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل ہے۔ کتنا آپ لوگ کما لیں گے کسی کے چھین کے، کسی کی بددعائیں لے کے؟ بالکل آپ لوگوں نے تو یہ سلوگن بنا لیا کہ مارو یا مر جاؤ۔ یہ پیسہ آپ کو کتنے دن کام آ جاتا ہے؟ اگر آپ کسی کے سیل فون سے یہ پیسہ کما لیتے ہیں یا کسی کا گولڈ چوری کر کے پیسہ کما لیتے ہیں، اور سارے جو گولڈ جو مجھے نہیں پتا کہ کون اس کی بیکنگ کر رہا ہے کہ ہر دفعہ سیل فون چوری ہوتا ہے تو کوئی تو ایسے ادارے ہیں، کوئی تو ایسی دکان ہیں جو ان کو خرید رہے ہیں، کوئی تو ایسے گولڈ جہاں پر یہ سونا بیچا جاتا ہے، تو اس میں ہم سب اس کرائم میں انوالوڈ ہیں کہ جہاں پر گولڈ بیچا جا رہا ہے، اول تو ان کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ میں حکومت سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جو یہ گولڈ خرید رہے ہیں ان کو ہمیں
وہ جو جڑ ہے وہ تو وہ لوگ ہیں. اگر گولڈ خریدنے والے ختم ہو جائیں, سیل فون خریدنے والے ہی ختم ہو جائیں, تو 90% چوریاں تو ختم ہو جائیں گی, کیونکہ کیش تو آج کل بہت کم ہی لوگ رکھیں ہیں. ٹھیک ہے کیش چوری ہوگا, لیکن میں سب سے جو آن لائن سروسز کی چیزیں بیچ رہے ہیں, فوڈ پینڈا وغیرہ, آج کل ہر بندے کے پاس ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ رکھا ہوا ہے. آپ کیش آن ڈیلیوری کا تو سسٹم ہی ختم کر دیں, تاکہ بیچارے جو رات دن یہ ڈیلیوری سروس کر رہے ہیں انہی کو لوٹا جا رہا ہے. زیادہ تر تو انہی کو ہی لوٹا جا رہا ہے, اور ان سے پیسے چھین لیے جاتے ہیں یا ان کا موبائل لے لیا جاتا ہے. تو خدا کے واسطے سب پر رحم کھائیں, اپنے آپ پر رحم کھائیں, اپنی قبر کو یاد کریں کہ کس طرح عذاب انسان کو دیا جائے گا, کہ کسی کی مطلب آسانی سے یہ کسی کے مطلب بندوق رکھ دی جاتی ہے, اور یہ کہہ دیا جاتا ہے اگر ذرا سا بھی اس نے ریزسٹ کیا تو مار دو. ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے مار دو. اور دن دہاڑے مطلب ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور کتنے ہیلپ لیس ہو چکے ہیں کہ ہم بس فلم بنا رہے ہوتے ہیں دور کھڑے رہ کے, اور 15 کو ہم کیوں نہیں کال کرتے, اور 15 اتنی ایکٹیو کیوں نہیں ہے, کہ ہر جگہ جو ہے رینجرز اتنے ایکٹیو کیوں نہیں ہیں.